बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हक़ में एक ऐसा गवाह जो तारिक जहांगीरी साहब के साथ स्टूडेंट था और उनके क्लास फेलो थे और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी गवाही के बाद तारिक जहांगीरी की जो डिग्री है, जो जिसके बारे में निज़ाम कहता है कि वो जाली है, वो डिग्री असली साबित हो चुकी है। आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। साथ इस्लामाबाद बार कौंसिल सरफराज डोगर फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है। ये एक तारिक जहांगीरी साहब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी जो तारिक जहांगीरी साहब हैं उनको काम से रोकने का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठा दिया है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि जब तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का ये सारा मामला बना था, उस वक्त एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रियाज अहमद। ये सिंडिकेट के मेंबर थे, सिंडिकेट कराची यूनिवर्सिटी के मेंबर थे और उनकी जानिब से उनको अगवा किया गया था और अगवा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी। ये ऐन उस दिन की बात है जिस दिन तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री को गैर कानूनी करार देने के लिए या सस्पेंड करने से मुतल्लिक कार्रवाई की जा रही थी। उनको गिरफ़्तार किया गया। अपनी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक उन्होंने तफसीलात दी। वो कहते हैं कि मैं मेंबर हूँ सिंडिकेट एंड कराची यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर हूँ। कहते हैं कि हमायत के लिए आप सबका शुक्र। वो गिरफ़्तार हो गए ना, तो रात गए उनको रिहा करवाया गया। कहते हैं मैं हमायत के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। रात गए उनको जब रिहा करवाया गया तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर तमाम तफसीलात रखी। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले शुक्रिया अदा किया, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे दिन 1:30 बजे टीपू सुल्तान रोड से अगवा किया गया ताकि मुझसे 3 बजे वाइस चांसलर ऑफिस में कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में जाने से रोका जा सके। अब ये जो मैं आपको उनके ट्विटर अकाउंट की तफसील बता रहा हूँ, ये उसी दिन का है 1 सितंबर 2024 का, जिस दिन 3 बजे उनकी डिग्री को सस्पेंड किया जा रहा है। वो जिस अथॉरिटी ने उनकी डिग्री को सस्पेंड किया उसके बारे में उसका अपना मेंबर क्या कह रहा है। कहता है मुझे दिन 1:30 बजे 1 सितंबर दिन 1:30 बजे टीपू सुल्तान रोड से अगवा किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कहते हैं सिंडिकेट के जो मेंबर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, ताकि मुझे दिन में जो 3 बजे वाइस चांसलर ऑफिस में कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में जाने से रोका जा सके, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ गैर मुनसिफाना ज़राए कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई ताकि 17/8/2024 की यकतरफा इंक्वायरी सिंडिकेट से मंजूर करवाई जा सके। वो खुद कह रहे हैं कि मैं आज इजलास था, 3 बजे मैं इजलास के लिए जा रहा था, मुझे रोक लिया गया, मुझे अगवा पुलिस ने कर लिया इस वजह से कि मेरी गैर मौजूदगी में तारिक जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनको यकतरफा कार्रवाई की जा सके। कहते हैं मुझे रात 9 बजे तक एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया गया। जब आप ये सारा कुछ करेंगे और फिर आप कहें कि कौम आपकी बात मान ले कि एक जज की डिग्री जाली है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी सिंडिकेट के मेंबर को अगवा करने की? फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? एक दिन सिंध हाई कोर्ट का फैसला आता है और जिस दिन आपको तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है या मिलता है, आप अगले चंद घंटों में डिग्री मनसूख कर देते हैं। तो क्या कोई कहीं भी कोई आपको कहेगा जो कि आप जो है वो मशकूक नहीं है? वो कहते हैं मुझे रात 9 बजे तक एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और 10 बजे मुझे बहादराबाद पुलिस स्टेशन से बगैर किसी इल्ज़ाम के रिहा कर दिया गया। मैं ना तो पीटीआई का हामी हूँ और ना ही किसी और पार्टी का। और जस्टिस जहांगीरी के बारे में मेरा ख्याल था कि सुनवाई के बगैर आप उनको समाअत का मौका दें और उसके बाद अगर उनकी डिग्री का कोई मामला है तो आप कार्रवाई करें। एक उस्ताद की हैसियत से मैं जानता हूँ कि यह हर तालिब इल्म का हक है कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कम अज़ कम उनको जवाब देने का हक तो दिया जाए। यह सिंडिकेट के मुंतखब मेंबरान की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी के ज़रिए की जाने वाली इंक्वायरी में शफाफियत का मुतालबा करें। मुझे खुशी है कि हमने अपनी बात कही। मैं जुल्म, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा क्योंकि ये हमारा मादरे वतन है, इस मुआशरे के लोग इसके हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। वो कहते हैं कि 8 घंटे मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और उसके बाद फिर मुझे रिहा किया गया और वो उस वक्त रिहा कर दिया गया जब सिंडिकेट की जो मीटिंग है वो हो चुकी थी, तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी थी। ये वो कह रहे हैं जो उस सिंडिकेट के मेंबर थे, जो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किस तरह के टैक्टिक्स यूज किए गए। आज से 1 साल 1 महीना पहले की जो कार्रवाई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से तारिक जहांगीरी को रास्ते से हटाने के लिए, उनको नाअहल करने के लिए, उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप उस कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अगवा करवाते हैं। आप उनको सिंडिकेट की जो मीटिंग है
اس میں نہیں حصہ لینے دیتے، اس کا قصور کیا تھا؟ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا طارق جہانگیری کون ہے۔ میں کہتا ہوں کسی اسٹوڈنٹ کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایک بار سن تو لیں، اس کو آپ سننے کا ایک دفعہ اس کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع تو دیں، ایسے نہ آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں۔ صرف اتنا اختلاف کیا تھا اور اس اختلاف کی بنیاد پہ ان کو اس سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں بھی نہ بیٹھنے دیا گیا اور ان کو اغوا کروا دیا گیا پولیس کی جانب سے، اور پولیس نے کہا جی کہ 2018 کے کسی مقدمے میں ہم نے پروفیسر صاحب کو گرفتار کیا، بعد میں جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ 2018 والے مقدمے میں یہ بری ہو چکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے پروفیسر صاحب کو 10 گھنٹے جبری حراست میں رکھا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور اس طریقے سے چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طریقے سے یہ سارا نظام آگے بڑھ رہا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے طارق جہانگیری صاحب نے کہا تھا کہ میں خود پیش ہوں گا۔ طارق جہانگیری صاحب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ یہ اس پورے نظام کے ساتھ ٹکر ہے جس کے حوالے سے انہوں نے حلف دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے۔ اب ان کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ جذباتی معاملہ نہیں، یہ قانونی معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قانونی ٹیم کھڑی کر دی ہے اور ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو اپنا کونسل مقرر کر دیا ہے جو 29 ستمبر سوموار والے دن صبح 11 بجے ان کی اپیل پر سماعت ہونے جا رہی ہے 5 رکنی آئینی بینچ میں، وہیں پہ ان کے ساتھ ان کے وکیل منیر ملک بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنا کونسل مقرر کر دیا ہے۔ 29 ستمبر کو سماعت ہوگی۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے عدم پیروی جو درخواستیں خارج کی تھیں، جس میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی بھی تھی، ملیر بار ایسوسی ایشن کی تھی، سینئر وکلا کی درخواستیں تھیں، وہ تمام فیصلے بھی چیلنج ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک تو طارق جہانگیری کراچی یونیورسٹی کی جو ڈگری منسوخی کا نوٹیفکیشن ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں نا۔ اس کے علاوہ جو سندھ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ کے آغا بینچ کا، اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب 5 ججز کے ٹرانسفر، 5 ججز کی درخواستوں پر جو 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا، 3-2 سے فیصلہ آیا۔ اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی جو وہاں کی بار تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جب اپنی درخواست واپس لے لی تو اس کا مطلب یہ وہ مفاد عامہ کا کیس نہیں تھا۔ باقی لاہور ہائی کورٹ ہو یا کراچی بار وہ بعد میں ہے، اسلام آباد سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ممبر ہے وہ صوبائی بار کونسل، جو اسلام آباد بار کونسل ہے وہ اس کا بھی ممبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی جو بار ہوتی ہے وہ صوبائی بار کونسل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسلام آباد کی بار کونسل ہے اس کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے سینئر وکلا کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے نصیر احمد کیانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف پاکستان، ممبر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل کے وہ وائس چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے راجہ محمد علیم خان عباسی کے تھرو انہوں نے جو ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی۔ سید احمد حسن شاہ ان میں ان کے وکیل ہیں۔ یہ وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل نے درخواست دائر کی ہے۔ موقف پریئر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may graciously grant the appellant leave to appeal the impugned order. Leave to appeal ہمیں دی جائے، grant leave to appeal and set aside the impugned order dated 16 ستمبر 2025 کا جو سرفراز ڈوگر بینچ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اسلام آباد بار کونسل، اب تو یہ اعتراض بھی نہیں رہا نا کہ وہاں کی وکلا بار ساتھ نہیں کھڑی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نیچے ہے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نیچے ہے، سب سے اوپر ہے اسلام آباد بار کونسل۔ پہلے آپ اسلام آباد بار کونسل کے ممبر بنتے ہیں، پھر آپ ہائی کورٹ کے ممبر بنتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو اسلام آباد کی بار کونسل ہے وہ درخواست گزار بن کے گئی ہے کہ سرفراز ڈوگر بینچ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی انسٹنٹ پٹیشن سسپینڈ دی آپریشن آف دی امپیونڈ آرڈر، 16 ستمبر کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور طارق جہانگیری کو کام پہ بحال کیا جائے۔ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی انسٹنٹ پٹیشن ریسٹین دی ڈویژن بینچ فرام پروسیڈنگ فردر ان دا ریٹ پٹیشن نمبر، جو میاں داؤد والی ریٹ پٹیشن ہے
کہ جب تک یہاں درخواست پینڈنگ ہے تب تک اس ڈویژن بینچ کو روکا جائے، وہ مزید کوئی کارروائی نہ کرے اور کوئی ان کو جو ہے وہ فردر سٹیپ نہ لے. دا اپیلانٹ آلسو پرے فار اینی ادر ریلیف دیٹ دس آنریبل کورٹ میں ڈیم فٹ اینڈ اپروپریٹ ٹو گرانٹ ٹو دا اپیلانٹ ان لا، جسٹس اینڈ ایکویٹی اینڈ ان دا فیکٹس اینڈ دی سرکمسٹانسز آف دی کیس. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معزز عدالت سمجھتی ہے تو وہ بھی ہمیں ریلیف دیا جائے. یہ جناب والا اسلام آباد بار کونسل تھرو اٹس چیئرمین یہ درخواست دائر کی گئی. مسٹر نصیر احمد کیانی، راجہ محمد علیم خان عباسی، سید قمر حسین شاہ سبزواری، مسٹر ذوالفقار علی عباسی اور عادل عزیز قاضی، یہ پانچوں ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے. مطلب پوری اسلام آباد کونسل وائس چیئرمین سے لے کے تمام کے تمام ممبران نے چیلنج کر دیا ہے سرفراز ڈوگر کے فیصلے کو. اس سے بڑھ کے طارق جہانگیری کی قانونی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان تمام کو چیلنج کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے ایک انٹرویو طارق متین کے پروگرام میں ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، اور ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ ساتھی اسحاق یہ ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ طارق جہانگیری 1985 میں وہ میرے کلاس فیلو تھے اور وہ اسلام آباد وہ اسلامیہ لاء کالج جو کراچی یونیورسٹی کا پرائیویٹ ایک کالج تھا، اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم تھے اور انہوں نے امتحان دیا تھا. ہم نہ صرف پرانے دوست ہیں، ہم کلاس فیلو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے، انہوں نے پیپر بھی دیے تھے اور وہ اسی کالج کے ریگولر اسٹوڈنٹ تھے. طارق جہانگیری کے خلاف کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ فیصلہ دیا کہ وہ کبھی اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم نہیں رہے، جبکہ ان کے پرانے دوست اور ان کے ساتھی اور ان کے فیلو کلاس فیلو ساتھی اسحاق کا کہنا ہے کہ وہ طارق جہانگیری کو 1985 سے جانتے ہیں. وہ اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم تھے اور انہوں نے امتحان دیا تھا اور وہ اس وقت کی جو ان کی پوری ایجوکیشن ہے وہ اس کے گواہ ہیں کہ وہ اسلامیہ لاء کالج کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، انہوں نے پیپر بھی دیے ہیں، انہوں نے تمام کی تمام جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا ہے. ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ تو ابھی ایک ہے نا، باقی کلاس فیلو سارے آئیں گے، وہ گواہ بن کے سامنے آ گیا، میڈیا کے سامنے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں گواہ ہوں 1985 میں اسلامیہ لاء کالج کے اسٹوڈنٹ رہے اور انہوں نے امتحانات بھی دی اور ان کی ڈگری اصلی ہے. یہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب، آپ جانتے ہیں نظام جو بھی کرے اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اور کئی لوگ پھر جو آئین قانون انصاف اور حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں، اور وہی نظر آ رہا ہے. چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں. 29 ستمبر کو سوموار والے دن بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.